پیارے بچوں، آج ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ایک جادوگر سامری کی مزے کی کہانی سنائیں گے۔ تو آپ ریڈی ہیں سننے کے لیے؟ ویری گڈ۔ لیکن کہانی سننے سے پہلے آپ کو کچھ معلومات لینی پڑیں گی، اس سے آپ کو کہانی پوری طرح سے سمجھ آ جائے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ تو آپ توجہ سے سنیں گے نا؟ گڈ، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ان کا نام بنی اسرائیل تھا۔ بنی اسرائیل پر ایک ظالم بادشاہ کنگ حکومت کرتا تھا، اس کا نام فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے ایک پہاڑ پر جایا کرتے، اس پہاڑ کا نام طور تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جادوگر تھا جس نے انہیں گمراہ کر دیا، اس کا نام سامری تھا۔ یہ باتیں یاد رہیں گی نا آپ کو؟ شاباش۔ تو چلیں اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس فرعونیوں کے سونے کے زیورات اور بہت سا گولڈ پڑا ہوا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ہلاک کر دیا، تو وہ لوگ پریشان تھے کہ اب اس گولڈ کا ہم کیا کریں، کس کو دیں؟ تو سامری نے انہیں کہا کہ آپ لوگ اس گولڈ کو اکٹھا کریں اور جلا دیں۔ تو آگ جلائی گئی اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گولڈ اس میں پھینک دیا۔ وہ گولڈ آگ میں میلٹ ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر طور پہاڑ پر گئے ہوئے تھے۔ جب سارا سونا اچھی طرح میلٹ ہو گیا تو سامری نے اس سے ایک بڑا خوبصورت بچڑا بنایا۔ آپ کو معلوم ہے بچڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے خوف، سن آف کو۔ گڈ۔ اینی پھر سامری نے اس میں جان ڈالنے کے لیے اس میں ایک اسپیشل مٹی ڈالی۔ پتہ ہے بچوں وہ مٹی اس نے کہاں سے لی تھی؟ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ جب جانے لگے تو ان کے قدموں والی جگہ سے اس نے مٹی اٹھائی تھی۔ جی ہاں بچوں، وہ جانتا تھا کہ اتنے بڑے اینجل کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی میں بھی جان ہوتی ہے۔ بس وہی مٹی اس نے بچڑے میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا تھا۔ پھر کیا تھا؟ سامری لوگوں کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا کہ یہ بچڑا ہی تمہارا خدا ہے، آؤ اس کی عبادت کرو۔ تو اس طرح لوگوں کو گھیر گھار کر وہ شرک کرانے لگا۔ حضرت ہارون علیہ السلام انہیں بہت سمجھاتے رہے کہ ایسا مت کرو، معبود صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ مانی اور اس بچڑے کی عبادت کرتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو بہت افسوس ہوا، انہیں غصہ بھی آیا اور انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے ڈھانٹا۔ بولے تم سب پر اللہ وحدہ لا شریک نے کتنی مہربانی کی کہ فرعون کے ظلم سے چھڑایا، تمہیں اپنی نعمتیں دیں، اور تم نے کیا کیا؟ اسی اللہ کے ساتھ اس بچڑے کو شریک بنا ڈالا، اب تمہیں پنشمنٹ ملے گی۔ پھر انہوں نے اس بچڑے کو اٹھایا، اسے توڑا اور پھر جلا دیا۔ پھر سب سے پہلے سامری کو پنش کیا اور پھر لوگوں سے کہا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم سب ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیے۔ تو بچوں آج کی سٹوری آپ نے پوری توجہ سے سنی ہے نا؟ ویری گڈ۔ تو آئیے کچھ کویشچن میں آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ ریڈی ہیں آنسرز کے لیے؟ ویری گڈ۔ اپنی میموری کو ریکال کیجئے اور بتائیے کہ جس قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اس قوم کا نام کیا تھا؟ ویری گڈ۔ اور بنی اسرائیل پر جو ظالم بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا اس کا نام بتائیے۔ ویل ڈن۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے جس پہاڑ پر جایا کرتے تھے اس کا نام بھی بتا دیجئے۔ ویری گڈ، شاباش۔
اور اس شخص کا بھی نام بتائیے جو جادوگر تھا اور اس نے ایک بچھڑا بنایا تھا۔ شاباش، ویل ڈن، آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں بھائی۔ تو دیکھا بچوں، آج آپ کو کتنی انفارمیشن ملی۔ یہ ساری باتیں قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں موجود ہیں، تو ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے نا۔ ہاں جی، شاباش۔ اور اگر آپ ایسی اور بھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہاں، بیل بٹن بھی یاد سے دبا دیں تاکہ آپ کو اگلی سٹوری جلدی سے مل جائے۔ اللہ حافظ۔